ناظرین السلام علیکم۔ آج شب شہادت امام محمد باقر علیہ السلام ہے۔ آپ کی حیات کے کچھ اہم گوشوں پر روشنی ڈالنے کے لیے اور آپ کی حیات کے ان موضوعات پر بات کرنے کے لیے کہ جو آپ کی شہادت تک کے سفر میں ایک اہم رول ادا کرتے ہیں، گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید حیدر عباس رضوی صاحب قبلہ۔ ناظرین، ہمارے ان امام کی جہاں چند بڑی عجیب و غریب خصوصیات ہیں، اسی میں ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی حیات کا وہ جو 57 برس کا عرصہ ہے، اس میں تمام ائمہ میں شاید سب سے زیادہ زندگی کے اتار چڑھاؤ آپ ہی نے دیکھے۔ 4 برس سے کم کی عمر میں واقعہ کربلا کا وہ بھیانک سانحہ، پھر اسیری کا ایک دور، پھر یزید ملعون کا واصل جہنم ہونا، اس کے بیٹے کا تخت کو قبول کرنے سے انکار کرنا، والد کی زندگی کے تقریباً 38 آنسوؤں میں ڈوبے ہوئے سال جن کا آپ مشاہدہ کرتے رہے، اور اس کے بعد مروان اور آل مروان جیسے لعینوں کی حکومتوں میں صرف زندہ ہی نہیں رہنا بلکہ اپنے فرائض کے ساتھ زندہ رہنا، اور اس کے بعد سب سے بڑی چیز کہ آپ وارث مدینۃ العلم تھے، وارث باب مدینۃ العلم تھے، اس لیے اس وراثت کی لاج رکھنا، ساتھ میں کئی عظیم مناظرے اور ان ملعون بادشاہوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو بار بار شکست فاش دینا، ان کو ذلیل کرنا، انہی سب حوالوں سے جو باتیں آج ہم کر سکتے ہیں ان باتوں کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جناب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلا سوال تو یہی کہ آپ کا ایک لقب ہے باقر، آپ کو باقر کیوں کہا جاتا ہے، اور اس پہ جو ہمارے تمام مسلمان علماء ہیں یعنی اہل اسلام کی کیا رائے ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ میں اولاً تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، اور آپ کے چینل کے توسط سے اپنے تمام معزز ناظرین کے حضور، اور پرسہ پیش کرتا ہوں وارث غم بقیت اللہ العظم حضرت صاحب الزمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حضور۔ بڑی بابرکت ذات ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی۔ میں آپ کے سوال کے جواب سے قبل ابی جاورود کی ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے اس پروگرام رہنما کو میں نے بارہا دیکھا، اور جو عظیم خدمت ہے قابل صد تحسین ہے۔ عن ابی الجارود قال سمعت ابا جعفر یقول رحم اللہ عبدا احیا امرا۔ ابی جارود کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ پروردگار کی رحمت اس کے شامل حال ہو جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ بعض روایات میں احیا العلم کا بھی نام آیا ہے اور لفظ آیا ہے جو ہمارے علم کو زندہ کرتا ہے۔ ابی جارود کہتے ہیں قال قلت وما احیاؤ، کیسے زندہ کیا جائے گا؟ اس موقع پر امام علی مقام نے جواب دیا ان یذاکر بہ اہل الدین و اہل الورع، سبحان اللہ، دینداروں کے سامنے اس کا تذکرہ کرنا اور صاحبان تقوی و پرہیزگاری کے درمیان ان باتوں کا تذکرہ کرنا اور ان کا زمزمہ کرنا ہی ہمارے علم اور ہمارے امر کا زندہ کرنا ہے۔ اس اعتبار سے آپ کی ٹیم لائق صد تحسین و صد آفرین و صد مبارکباد ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام آسمان امامت و ولایت کے 5ویں اختر تابناک اور بنی امیہ کے دور اقتدار میں آپ نے جس طرح پرچم علم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علم امیر کائنات کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیا اور بلند کیا، میں آپ کے اس سوال کے جواب کے مقدمے کے طور پر بیان کرنا چاہوں گا کہ امام باقر کے متعدد القاب تمام ائمہ اطہار کی طرح، جن میں شاکر، ہادی اور باقر العلوم سب سے زیادہ مشہور ہوئے، یہاں تک کہ روایات میں ملتا ہے کہ توریت جیسی مقدس کتاب میں
آسمان امامت کی 5ویں کڑی یعنی حضرت امام باقر کا نام اسی باقر کے نام سے اللہ اکبر، کیا موجود ہے۔ کہنا ہے، سبحان اللہ۔ یہ عظمت ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی۔ چونکہ علماء اسلام کا اپنے نظریہ پوچھا ہے اور دریافت کیا ہے، اس لیے میں شیعہ سنی دونوں علماء کی کچھ باتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں کہا گیا باقر؟ اس کی وجہ یہی ہے، علمی تبحر، ایک بحر زخار اور متلاطم موجوں کے مانند امام کا وہ علمی مقام و مرتبہ کہ اپنے پرائے سب آتے تھے امام محمد باقر کے سامنے زانو ادب طے کرتے تھے۔ اور پھر محمد ابن مسلم جیسا اگر صحابی کیا کہنا ہے، سبحان امام محمد باقر، جس نے خود یہ بیان کیا کہ 30,000 حدیثیں امام محمد باقر علیہ السلام سے میں نے دریافت کی ہیں اور اسے بیان کیا ہے۔ چونکہ شیعہ سنی دونوں علماء کے نظریات بیان کرنے، اس لیے میں ابتدا کرتا ہوں ابن حجر سے، جنہوں نے سوائق نامی اپنی کتاب میں لکھا ہے 5ویں حجت خدا کو باقر کہا گیا، اور یہ بھی اسی طرح جس طرح کہا جاتا ہے بقر الارض۔ آپ جانتے ہیں اگر سینہ گیتی کو چاک کر کے قیمتی جواہر کو زمین سے باہر نکالا جائے تو اسے بقر الارض کا نام دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے اس دور امامت میں، دور ولایت میں، علم کے متعدد اسرار و رموز کھولے ہیں، چاہے وہ احکام ہوں، چاہے وہ اخلاق ہو، چاہے وہ فلسفہ ہو، چاہے وہ توحید پروردگار کا درس ہو، چاہے امامت کی حقانیت کا تذکرہ ہو، چاہے وہ اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے مشن کو دنیا والوں تک پہنچانے کا مرحلہ ہو۔ یا پھر آپ آگے بڑھیے، سبط ابن جوزی ایک مشہور نام ہے، تذکرۃ الخواص کتاب میں صفحہ نمبر 346 پر لکھتے ہیں انما لقب بہ لکثرت سجودہ فقد بقر جبہتہ۔ شاید ناظرین متوجہ ہوں، ایک علت تو یہ بیان کی جسے اکثر علماء نے بیان کیا ہے، چونکہ علمی جلالت تھی، علم وافر مقدار میں تھا امام باقر کے پاس، سب آتے تھے، کسب فیض کرتے تھے، اس لیے باقر کہا گیا۔ ایک سبب سبط ابن جوزی نے لکھی ہے، چونکہ امام محمد باقر حد سے زیادہ سجدے کرتے تھے، نتیجے میں پیشانی پر ایک شگاف پیدا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کا نام باقر پڑا۔ یہ ایک درس ہے ہم جیسے جوانوں کے لیے، عاشقان امیر المؤمنین اور اہل بیت طاہرین کے محبوں کے لیے۔ محرم کی آمد ہے انشاءاللہ، پروردگار توفیق عزا ہم سے سلب نہ کرے۔ اگر آپ اجازت دیں تو پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ جو ہم روزانہ فیس بک پر اور واٹس ایپ پر اور سوشل میڈیا کے ذریعے دہائی لگا رہے ہیں، عزاداری کسی دور میں رکی نہیں ہے۔ ہمیں مالک کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے، معبود ہم سے توفیق عزا سلب نہ ہو، یہ اہم ترین دعا ہے۔ وگرنہ حضرت علی کو کسی اور کے ساتھ نام ملا کر کے حکومتوں کے سامنے اپنے مطالبات رکھنا میں شاید بہتر نہیں سمجھتا ہوں۔ نہیں، اور میں نے کسی پروگرام میں کہا بھی تھا کہ چونکہ یہ آپ کی دلی کیفیت اور آپ کے ظاہر ہونے والے عمل، ان دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے آپ کی محبت اور عقیدت۔ جی ہاں، یہ آپ اپنے گھر کے اندر اگر اسی کیفیت سے کر لیں، کیا ضروری ہے کہ مجمع عام میں ہی میں رہوں گا؟ بالکل۔ اگر حالات نہیں سازگار ہیں اور حکومتیں اس معاملے میں آپ کو بار بار متوجہ بھی کر رہی ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں ویسی گائیڈ لائن کے مطابق ہم عزاداری کریں، جس حد تک ممکن ہو اس حد تک۔ اپنی قبر میں ہمیں اکیلے جانا ہے، اپنی عزا لے کے جانا ہے، جی ہاں، اپنے سجدے لے کے جانا ہے۔ بالکل۔ میں صرف 4 مصرے جناب رضا سرسوی کے پیش کروں تاکہ ایک پیغام پہنچ جائے۔ مقصد شبیر 5 وقت کہتا ہے کہ چل، کاروبار زندگی ہر روز کہہ دیتا ہے کہ کل، اور کھو گئے آخر رضا ہم خواہشوں کی بھیڑ میں، مسجدیں کہتی رہیں حی علی خیر العمل۔ سبحان اللہ۔ لہذا ہمیں عبادت و بندگی پروردگار کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں، مثلا سیر و اعلام النبلاء میں لکھا ہے اشہرہ الباقر لقب بذلک لبقرہ العلم۔ مشہور ترین لقب آپ کا باقر ہے، اس کا سبب بھی کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے علم کو شگافتہ کیا ہے۔ پھر آئیے راغب اصفہانی کی بات کرتے ہیں۔ مفردات راغب میں انہوں نے لکھا ہے، یہ وہ عالم جسے شیعہ سنی دونوں قبول کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سمی محمد بن علی رضی اللہ عنہ باقرا لتوسعہ فی دقائق العلوم۔ حضرت امام محمد ابن علی ابن الحسین یعنی امام باقر کو باقر کیوں کہا گیا؟ کیونکہ آپ نے علوم کے خزانوں کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ تنہا یہی علماء نہیں ہیں، بلکہ ابن عساکر ہیں، ابن صباغ ہیں، ابن ابی الحدید معتزلی ہیں، ان تمام علماء اہل سنت نے امام باقر کو باقر کہا۔ ایک روایت ہم شیخ صدوق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیش کروں اور پھر بات کو
اس سوال کے جواب کے طور پر ختم کر دوں، انہوں نے اپنی کتاب علل الشرائع میں عمرو ابن شمر سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے جناب جابر جعفی سے امام باقر کو باقر کہنے کی علت دریافت کی۔ کیوں کہا جاتا ہے پانچویں امام کو باقر؟ تو جواب دیا چونکہ آپ نے علم میں شگاف پیدا کر کے اسرار و رموز اہل دنیا کے سامنے آشکار کیا، لہذا آپ کو باقر کہا گیا۔ ایک پیغام تو پہنچ جاتا ہے امام باقر کی شہادت کے موقع پر کہ جو امام باقر کا چاہنے والا ہوگا وہ بہرحال نادان نہیں ہوگا، سادہ لو نہیں ہوگا، جاہل نہیں ہوگا، بلکہ حصول علم کی راہ میں تیزی سے اپنے قدم کو آگے بڑھانے والا بے شک، سبحان اللہ۔ برابر ہم لوگ مصیبتوں کے دور سے گزر رہے ہیں، الگ الگ پریشانیاں آ رہی ہیں، کبھی وبائی شکل میں، کبھی کچھ اور اس وقت تو بس خدا محفوظ رکھے جس طریقے سے سانحے ہو رہے ہیں اور پریشانیاں ہیں، اور اس میں کوئی بھی قوم چھوٹی نہیں ہے۔ اور خود ہمارے ان امام کے ساتھ یہ ایک خصوصیت رہی، اس کا میں نے ذکر بھی کیا کہ آپ بالکل بچپنے سے بڑی بڑی مصیبتوں کا سامنا آپ نے کیا، خود کربلا ہی کیا کم ہے، مگر آپ کے نزدیک اصل مصیبت یہ سب نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ نہ فقط امام باقر بلکہ تمام ائمہ اطہار اور معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کیا اصل مصیبت کچھ اور ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ کووڈ-19 سے آج دنیا جوجھ رہی ہے اور واقعی میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ رب کریم محفوظ رکھے انشاءاللہ تعالی، مؤمنین کو، تمام انسانیت کو اس وبا سے نجات دلائے، یہ ہماری دعا ہے بحق حضرت امام محمد باقر علیہ السلام۔ الہی آمین۔ امام باقر کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں جس میں مولا امام باقر نے فرمایا لا مصیبت کاستہانتک بالدم۔ بہت اہم فقرہ ہے۔ عام طور سے اگر کسی کا بچہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اللہ گودوں کو آباد رکھے، تو انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو محبت کا تقاضا ہے، فطری تقاضا ہے کہ انسان کریا کرے، کوئی کا باپ اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ لیکن امام محمد باقر علیہ السلام ان مصیبتوں کو مصیبت نہیں سمجھتے، اور کیسے سمجھیں؟ چونکہ امام باقر واقعہ کربلا اور حادثہ کربلا میں موجود ہیں، عینی شاہد ہیں۔ آپ نے روز عاشور اپنے جد سید الشہداء امام حسین کو دیکھا ہے، فرزند زہرا صبح عاشور سے عصر عاشور تک جنازوں پر جنازے اٹھا رہے ہیں، اصحاب کے جنازے لا رہے ہیں، گود کے پالوں کا جنازہ ہے، اکبر کا جنازہ ہے، قاسم کا جنازہ ہے، حد یہ ہے ششماہ مجاہد علی اصغر کا جنازہ ہے۔ لیکن آپ نے اپنے جد کو دیکھا ہے، صرف ایک جملہ الہی رضی تو بے رضا، پروردگارہ ہم تیری مرضی پر راضی رہنے والے ہیں، ہم تیری رضا پر راضی رہنے والے ہیں۔ امام باقر فرماتے ہیں گناہوں کو کم سمجھنا اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے۔ بہت تفصیلی موضوع ہے اور اس میں تفصیل بیان کی جانی چاہیے۔ یہی امام باقر، ان کے فرزند حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت میں ملتا ہے، اصحاب کا بیان ہے کہ امام جعفر صادق کا ایک بیٹا مریض ہے، امام مسلسل اضطرابی کیفیت میں مبتلا ہیں، اصحاب آپس میں چیمی گوئیاں کرتے ہیں کہ ابھی بچہ مریض ہے تو امام کی یہ کیفیت ہے، اگر بچہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو امام کی حالت تو اور غیر ہو جائے گی۔ روایت کہتی ہے اچانک، بہت قیمتی جملہ ہے، روایت کہتی ہے اچانک امام جعفر صادق کا فرزند اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ امام جو اب تک اضطرابی کیفیت میں مبتلا تھے، اب اطمینان کی فضا ان کے اوپر حاکم ہو جاتی ہے۔ اصحاب نے دست ادب جوڑ لیے، مولا اب آپ کا رنج و غم زیادہ ہونا چاہیے، اب آپ کو زیادہ پریشان ہونا چاہیے، اب تک تو بچہ آپ کا زندہ تھا۔ اس موقع پر امام جعفر صادق فرزند امام باقر نے بڑا قیمتی جملہ کہا۔ امام فرماتے ہیں اِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ نَجْزَعُ قَبْلَ الْمُصِيبَةِ، ہم اہل بیت مصیبت سے قبل گریہ کرتے ہیں، جزا و فضا کرتے ہیں، چارے تدبیر کی تلاش میں نکلتے ہیں، حسن تدبیر سے کام لیتے ہیں۔ لیکن اگر حکم الہی سے کوئی فیصلہ ہمارے لیے ہو جائے تو رضینا، ہم راضی رہتے ہیں، ہم اپنے سر تسلیم کو خم کر دیتے ہیں۔ کیا کہنا ہے، اس سے بڑی کوئی مصیبت آج ہمارے سماج کا المیہ یہ ہے حضور کہ ہم اپنے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ اور اسی میں ایک جملہ میرا مل جاتا ہے کہ میں بیان کر دوں، شاید اسی موضوع پر جب گفتگو کر رہے تھے امام تو آپ نے فرمایا کہ کسی بھی انسان کی کثیر عبادت کو دیکھ کے یا قلیل عبادت کو دیکھ کے اس کے بارے میں فوراً فیصلہ نہ سنا دو، کیا معلوم تمہیں، کیا معلوم کہ کون ان میں سے خدا دوست ہے۔ تو جو انسان یعنی اللہ کے بندوں کے بارے میں ہمارا ایک مزاج ہے بہت جلدی رائے قائم کر لینا، اس میں ایک بات چھپی رہتی ہے کہ ہم سب سے اچھے ہیں۔ سرکار جس دن سے ہم نے ماننا شروع کر دیا کہ ہم ہی سب سے برے ہیں، اسی دن ہم سب سے اچھے ہو جائیں گے۔
بالکل صحیح کہا ہے. اسی لیے تو امام باقر کی حدیث ہے. آج ہوتا یہی ہے، اگر ایک انسان اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو لوگ اپنے چند سجدوں پر ناز کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم اس کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوں گے، ہم مجلس غم میں نہیں جائیں گے. کیوں؟ دیندار نہیں تھا، زبان کا خراب تھا. امام باقر نے فرمایا جانے قربان جائیں کہ اگر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے گناہوں کی فہرست پیش کر دی جائے تو میتیں سڑتی رہیں، کوئی دفن کرنے والا نہیں ملے گا. کریم پروردگار کا کرم ہے کہ اس نے آج ہمیں سماج میں اٹھنے اور بیٹھنے کے لائق بنایا ہے. تو امام فرماتے ہیں لا نعلم منہ الا خیرا، نماز جنازہ میں ہم پڑھتے ہیں. امام باقر کیا فرماتے ہیں؟ لا مصیبت کاستہانتک بالذنب، گناہوں کو کم نہیں سمجھنا چاہیے. میں یہیں پر اشارہ کروں، کوئی غیبت کر رہا ہو اس جوان کو آپ ٹوک دیجئے تو جوان یہی تو کہتا ہے کہ یہ تو چھوٹی سی بات ہے، اس سے بڑے بڑے گناہ نہ جانے لوگ کیا کیا کرتے ہیں. کربلا میں اتنا عظیم سانحہ پیش آیا، وجہ یہی تھی بعد شہادت سرکار سید الشہداء امام حسین، جب بعض دشمنوں نے آپ کا لباس مبارک اتارنا چاہا، کسی نے انگشتر مبارک اتارنا چاہیے اور کسی نے ٹوکا تو اس ملعون نے یہی کہا تھا شمر نے سروتن میں جدائی کر دی. تب تو تمہیں نہیں دکھائی دیا. گناہوں کو اگر انسان کم سمجھے تو قاتل ابا عبداللہ الحسین انسان بن جایا کرتا ہے. پھر امام باقر علیہ السلام نے فرمایا وَرِضَاكَ بِالْحَالَةِ الَّتِي أَنْتَ عَلَيْهَا، انسان اپنی آج کی حالت پر راضی رہے. انسان کو اپنا آنے والا کل آج کے دن سے بہتر بنانا ہوگا، چاہے وہ مادی پہلو ہو چاہے وہ مانوی پہلو ہو. اگر ایک انسان پنجگانہ نماز پڑھنے کا عادی ہے پھر راضی رہے ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اسے سوچنا چاہیے ہم فلاں کی طرح نماز شب کے عادی کیوں نہیں ہیں، ہم فلاں قاری قرآن کی طرح قرآن مجید کی ہر روز چند آیتوں کی تلاوت کیوں نہیں کرتے. میں ایک روایت پیش کروں آپ کے سامنے. یونس ابن عبد الرحمن سے جب کہا گیا کہ آپ کتنے زیادہ سجدے کرتے ہیں، اتنی عبادت، اللہ کو اتنا زیادہ یاد کرتے ہیں، اس موقع پر یونس ابن عبد الرحمن نے یہی جواب دیا تھا کہ آپ نے فلاں کے سجدے کو دیکھا ہے؟ اگر آپ نے ان کے سجدوں کو دیکھا ہوتا تو میرے سجدے آپ کو زیادہ نہ لگتے. اور حد تو یہ ہے کہ خود ائمہ کی یہی سیرت رہی ہے. بالکل امام زین العابدین علیہ السلام کا یہی جواب تھا. جی ہاں بالکل. امام زین العابدین نے یہی کہا تھا لاؤ بیٹا باقر وہ صحیفہ جس میں میرے جد امیر المؤمنین کی عبادت کا تذکرہ، پھر فرمایا کہ جس کی ایک ضربت عبادت ثقلین پر بھاری ہو اس کے سجدوں کا کیا عالم ہوگا. تو امام باقر کی نگاہ میں اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں کہ انسان اپنے گناہوں کو کم سمجھے اور اپنی حالت پر ہمیشہ راضی رہے، چاہے وہ مادی پہلو ہو چاہے وہ معنوی پہلو. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. اہل بیت کی محبت جنت کی ضمانت ہے. بے شک بہت سنتے ہیں ہم لوگ مسلسل ہر مجلس ہے بھی میں ایسا اور ہے بھی ایسا. مگر امام بتاتے ہیں کون سی چیز ایسی ہے جو اس کی واقعاً ضمانت بنتی ہے، وہ بیان فرمائیں. دیکھیے یہ تو حقیقت ہے کہ اگر کوئی انسان ولایت اہل بیت اطہار کے بغیر عبادت کرے، سجدے کرے، تلاوت قرآن کرے، حافظ قرآن بن جائے، اسے کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے. تو نے خدا کو دیکھا ہے گوہر کو چھوڑ کر، تیری نظر ہے جام پہ کوثر کو چھوڑ کر، ہوں 100,000 حج تیرے لیکن تو یاد رکھ کچھ ہاتھ میں نہ آئے گا حیدر کو چھوڑ کیا کر. کہنا ہے، یہ سبحان اللہ. حقیقت میں پیغمبر اعظم کی حدیث کی ترجمانی ہے. لیکن میں اپنے گھر میں رہنا چاہتا ہوں جی ہاں کہ ہمارے اپنے گھر میں جو اقرار محبت سے باقاعدہ لیس ہے جو قوم، جی مگر کون سی محبت؟ بالکل میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. دیکھیے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کبھی بھی جنت بہانے سے نہیں ملے گی بلکہ عمل سے ملے گی. یہ پیغام ہے. مثلا امام رضا کے دور میں آپ آ جائیے، امام رضا کے بھائی ہیں جن کا نام ہے زید، بے دین انسان ہے جس نے لوگوں کو اذیتیں پہنچائی ہیں، لوگوں کے گھروں میں آگ لگائی ہے اور پھر بھی ناز کر رہا ہے ہم تو جنت میں جائیں گے. اس موقع پر امام رضا غریب علیہ السلام نے صراحتاً یہ بیان کیا تھا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں یوں ہی جنت مل جائے گی، تم میرے بابا امام موسی کاظم کی عبادت و بندگی کا جائزہ لو. رات رات بلکہ یہ بھی کہا تھا تم میرے بھائی نہیں ہو بلکہ تم میرے بابا کے بیٹے ہو. لا اخا بینی و بینک، اگر بندگی پروردگار کرو گے تو یقیناً تم ہمارے بھائی ہو. اور پھر امام رضا علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تھا اور بیان کیا تھا کہ تمہیں اہل کوفہ کے جھوٹے وعدوں نے خوش فہمی میں مبتلا کر رکھا ہے. روایت میں ملتا ہے ایک شخص ہے جو خراسان کی سرزمین سے آتا ہے بارگاہ حضرت امام باقر میں. آپ سوچئے اس دور میں ایران کے چند شہروں میں عاشقان و محبین اہل بیت اطہار، جن میں شہر قم ہے، خراسان ہے، سبزوار ہے، شہر رے ہے. خراسان سے مدینے کا سفر اس نے پیادہ کیا ہے. کہاں پہنچتا ہے؟
بارگاہ امام محمد باقر میں. کس لیے؟ شرف زیارت حاصل کرنے کے لیے. جی. اور جب امام باقر کو حضور پہنچا تو روایت کہتی ہے آنکھیں اشک بار تھیں، آنسوؤں کے قطرات کے ہمراہ امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں جانے کے بعد آپ کے پاؤں میں پڑ جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ ایک جملہ کہتا ہے، مولا یہ جو میں نے سفر کی مشقتیں اور زحمتیں برداشت کی ہیں یہ صرف آپ سے محبت کی بنا پر. اس موقع پر امام باقر نے فرمایا المرء مع من احب، کیا کہنا ہے، انسان کا شمار اس کے ساتھ ہوگا سبحان جس سے وہ محبت کرتا ہے. امام باقر نے صراحت کے ساتھ اعلان کر دیا کہ اگر ایک پتھر بھی ہم سے اظہار محبت کرے گا تو اس کا شمار ہمارے ساتھ ہوگا. تم تو انسان ہو، اشرف مخلوقات ہو، اگر تم ہماری محبت میں سفر کی صعوبتوں کو برداشت کر کے یہاں پہنچے ہو تو تمہارا شمار روز محشر مالک کی بارگاہ میں ہمارے ساتھ ہونے والا ہے. آپ یقین جانیے اہل بیت اطہار کی محبت یقیناً ہمیں فائدہ پہنچائے گی، لیکن کب؟ جب اہل بیت اطہار کی محبت کے ہمراہ عمل بھی ہمارے پاس موجود ہو. بغیر عمل کے ان کی محبت کوئی فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے. میں اور چونکہ باقر العلوم کا ذکر ہو رہا ہے اس لیے ہم یہ بتا دیں کہ علم کے ساتھ اگر عمل ہو تو پھر 70 گنا اس کا فائدہ زیادہ ملتا ہے. یقیناً اسی لیے عالم اور عابد میں فرق بیان کرتے ہوئے عالم کی فضیلت کا اقرار کیا گیا ہے. جی. عابد اپنی نجات کا ذریعہ فراہم کرتا ہے، لیکن عالم کو کیا کہنا ہے؟ قوموں کی نجات کا سبحان کی فکر اللہ. ہوتی ہے اور قوموں کی نجات کی فکر میں وہ اپنی زندگی بسر کرتا ہے. حکم ابن عتیبہ کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، امام باقر کے پاس ایک شخص آتا ہے اور رخسار پر اس کے آنسو ٹپک رہا ہے، اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا میں اپنے عقائد آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. یعنی آج جوانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی ایک عالم کو جسے معتبر سمجھتے ہوں، جس سے بآسانی اپنی بات کہہ سکتے ہوں، فرینکلی اس کے پاس جائیں، اپنے عقائد بیان کریں، اپنے شکوک و شبہات کو ختم کرنے کی کوشش کریں. میرے استاد یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیشہ ایک جوان کو کسی عالم کا دامن تھام لینا چاہیے، لیکن صحیح عالم کا. ظاہر سی بات ہے عالم ہمارے نزدیک وہی ہے اور جو صحیح. اس کے لیے بھی تقلید ضروری ہے کہ آپ پہلے ایک اچھے اور بڑے عالم سے پوچھیں کہ کس جوان کے پاس جاؤں. جی ہاں، یہ تو اتنا شعور ہونا چاہیے، وگرنہ اگر شعور نہیں ہے تو انسان عالم کے پاس جائے گا. ہم لوگ ذاکر کو عالم سمجھ بیٹھے ہیں. یہی المیہ ہے، یہ ایک مسئلہ ہے، دونوں میں فرق ہے. بہرحال اب آپ سوچئے ہمارے پاس قرآن کریم جیسی کتاب موجود ہے، نہج البلاغہ جیسا عظیم سرمایہ موجود ہے، صحیفہ سجادیہ جیسی عظیم دعاؤں کا مجموعہ اور کتاب موجود ہے، اور ان سرمایوں کے بغیر اگر ذکر ہے تو وہ ذکر بھی ناقص ہے اور شاید گناہ تک لے کے چلا جائے. جی ہاں، انحرافات کا شکار کر دیا انحرافات جائے کا گا. شکار کر دے گا. لوگ تار عنکبوت میں گرفتار ہوتے چلے جائیں گے. جی. قیاس اور تفسیر بالرائے، جی امام جعفر صادق علیہ السلام کی تو پوری مہم اسی پہ تھی. بالکل 11ویں امام کی زندگی اسی پر ہے. بالکل. امام زمانہ آئیں گے، آنے کے بعد بدعتوں کو ختم کریں گے. بے شک. اور پھر اس موقع پر جوان کہے گا کہ آخر مولا یہ کون سا دین ہے، ہم نے تو کوئی اور دین دیکھا تھا. اصل نقل میں تفکیک مشکل ہو جائے گی. وہ ضعیف العمر عصا کے سہارے آتا ہے، پہلا عقیدہ پیش کرتا ہے انی لاحبکم واحب من یحبکم، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ کے محبوب کو اپنا محبوب سمجھتا ہوں. اس کے بعد وہ کہتا ہے واللہ ما احبکم واحب من یحبکم للطمعین فی الدنیا، یہ بھی توسیع طلب ہے. میں اگر آپ سے محبت کر رہا ہوں، آپ کے محبوب کو اپنا محبوب مان رہا ہوں، تو اس میں کوئی دنیاوی لالچ شامل نہیں ہے. آج اگر اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی آڑ میں لوگوں کے یہاں اپنی جیبوں کو پر کرنا مقصود ہو اور منظور نظر ہو تو وہ محبت قابل مذمت ہے. تو اس نے کیا بیان کیا؟ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کے محبوب کو اپنا محبوب مانتا ہوں، لیکن یہ محبت دنیاوی لالچ کے چکر میں نہیں. یعنی اگر کہیں دنیاوی لالچ شامل حال ہو جائے تو محبت انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتی. پھر وہ دوسرا عقیدہ پیش کرتا ہے واللہ انی لابغض عدوکم، آپ کے دشمنوں سے اظہار برات کرتا ہوں، وابرؤ من، بیزاری کرتا ہوں، واللہ ما ابغضہ وابرؤ منہ لوقر کان بینی وبینہ، ذاتی عداوت، حسد، عناد، کینے کے سبب میں اس سے دشمنی نہیں کر رہا ہوں، بلکہ رضائے پروردگار کے حصول کے لیے یہ دشمنی ہے، یہ اظہار برات اور بیزاری. پھر وہ تیسرا عقیدہ پیش کرتا ہے واللہ انی لا احل حلالکم واحرم حرامکم، جو آپ نے حلال کیا وہ ہمارے نزدیک حلال. آپ خود تصور کریں اگر نبی ہو کر یہ اعلان کریں کہ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف وحی الہی کا تابع ہوں، تو کسی دنیاوی حکمران، بادشاہ، خلیفہ یا عام رعایا کو شریعت پیغمبر میں
کسی طرح کی تحریف کا کوئی حق نہیں، نہ حلال کو حرام کیا جا سکتا ہے، نہ حرام کو حلال کیا جا سکتا بے ہے۔ شک بے شک، سبحان اللہ۔ اس کے بعد وہ چوتھا عقیدہ پیش کرتا ہے، وَأَن تَدْعُوا أَمْرَكُمْ۔ علماء نے بیان کیا یہاں مراد یہ ہے کہ میں آخری امام کے ظہور کا منتظر ہوں، اور یہاں سے عظمتوں کو درک کرنا چاہیے۔ امام باقر کے دور میں بھی لوگوں کو آخری حجت خدا کی آمد کا انتظار تھا۔ جب اس نے اپنے عقائد پیش کر دیے، اس موقع پر وہ کہتا ہے ضعیف فَهَلْ تَرْجُ لِي جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ، کیا میرے لیے کچھ آخرت میں امید کا گوشہ ہے، اللہ اکبر۔ میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ جب امام محمد باقر علیہ السلام نے اس آنے والے سے اس کے عقیدے سنے، اس موقع پر امام باقر علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار کا واقعہ بیان کیا۔ ایسے ہی ایک شخص آ کر کے بیان کرتا ہے، اور پھر بابا نے جنت کی ضمانت لی تھی۔ وہ ضعیف سن کر کے امام باقر کی بات کو بہت مسرور ہوتا ہے، اس کے بعد یہاں تک کہ امام کا دست اقدس پکڑ کر کے اپنے سر پر رکھتا ہے، اور آنکھوں میں آنسو ہیں، اشک رواں ہیں، اور خدا حافظی کرنے کے بعد جب چلا جاتا ہے، اس موقع پر امام باقر نے وہاں بیٹھے ہوئے تمام اصحاب کے درمیان ایک جملہ کہا، من احب ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى هذا، جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس ضعیف انسان کو دیکھے، یہی ہے اہل بہشت۔ یعنی جو کرائٹیریا پورا پیش کرنا چاہیے وہ اس نے پیش بالکل کر دیا۔ جی، امام کی عبادت بہت زیادہ ذکر ملتا ہے آپ کی عبادت کا، مگر ایک پیغام کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ صرف آپ چند جملوں میں بتائیں کہ پیغام کیا دینا چاہتے ہیں اپنی عبادت سے امام۔ دیکھیے تمام ائمہ اطہار محافظ توحید، عقید توحید کی مضبوطی بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں صرف ایک گزارش کروں گا ناظرین سے، ایک مرتبہ زیارت جامع کبیرہ کی ضرور تلاوت کریں، اہل بیت طاہرین کی مدح و ثنا اور قصیدے پر مشتمل الفاظ ترجمے کے ساتھ۔ جی ہاں، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و محبت الوحی، اس کے بعد فرماتے ہیں وخزان العلم و اصول الکرم۔ اسی زیارت جامع کبیرہ کا فقرہ الی اللہ تدعون و علیہ تدلون و بہ تؤمنون، ذات خدا پہ ایمان رکھنا، ذات خدا کی جانب لوگوں کو دعوت دینا، یہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کا خاصہ ہے۔ دیکھیے امام باقر کی عبادت و بندگی کے سلسلے میں بہت سارے نمونے، مثلا افلح نامی انسان کا بیان ہے کہ مسجد الحرام میں پہنچا، امام باقر زار زار کریا کر رہے ہیں، اور فلما دخل المسجد نظر الی البیت فبکا حتی علی صوتہ، امام باقر علیہ السلام جب مسجد الحرام میں داخل ہوئے تو گریا کرتے ہیں، یہاں تک کہ آواز گریا بلند ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد افلا کہتا ہے کہ میں نے کہا یا ابن رسول اللہ بے ابی انت و امی ان الناس ينظرون الیک فلو رفعت بصوتک قلیلا، فرزند رسول لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، تھوڑا سا آواز اپنی کم کر لیجئے۔ اس موقع پر امام نے ایک جواب دیا جو خاص توجہ کا حامل ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ویحک یا افلح، ایک طرح سے بددعا دی ہے، ایک طرح سے امام محمد باقر نے اسے متوجہ کیا ہے۔ وَلِمَا لَا أَبْكِي لَعَلَّ اللَّهَ إِن يَنظُرَ إِلَيَّ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ فَأَفُوزَ بِهَا عِندَهُ غَدًا، میں کیوں رو رہا ہوں؟ میں اس لیے رو رہا ہوں شاید پروردگار کی نظر رحمت میرے شامل حال ہو جائے اور کل آخرت میں مجھے مالک کی بارگاہ میں کامیابی ملے۔ میں چونکہ آپ نے ایک درس بھی پوچھا ہے، ایک روایت امام جعفر صادق کی پیش کروں، بات کو آگے بڑھاؤں۔ امام باقر کے سلسلے میں امام جعفر صادق نے فرمایا کان ابی کثیر الذکر، کثیر الذکر تھے امام باقر، لقد کنت امشی معہ، جب کبھی میں ان کے ساتھ راستہ طے کرتا تھا، وانہ لا یذکر اللہ، اس موقع پر بھی امام باقر ذکر الہی کرتے تھے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ بڑی بزی لائف ہے، بڑا ٹائٹ شیڈول ہے، وقت نہیں ملتا ہے، لیکن امام کی سیرت کا پہلو کیا ہے؟ کرسی اور میز کی ضرورت نہیں ہے۔ خواتین کچن میں رہ کر کے ذکر الہی کر سکتی ہیں، ہم اور آپ ڈرائیونگ کرتے وقت بھی ذکر الہی کر سکتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں امام صادق وآکل معہ الطعام، اپنے بابا کے ساتھ میں کھانا کھاتا تھا، وانہ لیذکر اللہ، اس موقع پر بھی میرے پدر بزرگوار ذکر الہی کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں وَلَقَدْ كَانَ يُحَدِّثُ الْقَوْمُ وَمَا يَشْغَلُهُ ذَلِكَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، جب کسی قوم سے گفتگو کرتے تھے، کسی ایک گروہ سے باتیں کرتے تھے، اس موقع پر بھی ذکر الہی سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ اس کے بعد امام فرماتے وَكُنْتُ أَرَى لِسَانَهُ لَازِقًا بِحَنَكِهِ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ پھر یہاں پر ایک جملہ جو آج جوانوں کے لیے، مشترکہ حیات گزارنے والوں کے لیے، ماں باپ کے لیے
بچوں کی تربیت کرنے والوں کے لیے پیغام رکھتی ہے. فرماتے ہیں امام صادق کہ ہمارے بابا ہمیں طلوع فجر سے قبل بیدار کرتے تھے. وَكَانَ يَجْمَعُونَ بِالذِّكْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، اکٹھا کر کے ذکر الہی کرتے تھے یہاں تک کہ آفتاب نمودار ہو جاتا تھا. یعنی قرآن کی تلاوت خود نہیں کرنی ہے بلکہ ذکر الہی کے لیے، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے اپنے بچوں کو ہمراہ بٹھالنا ہے. جب ہم خود اپنے بچوں کے ہمراہ قرآن کی تلاوت کریں گے تب جا کر کے ہمارا گھر گھرانہ جنت نظیر ہوگا. وَكَانَ يَأْمُرُ بِالْقِرَاءَةِ مَنْ كَانَ يَقْرَأُ مِنَّا، جو ہم میں سے پڑھنا جانتا تھا قرآن مجید، جسے قرآن کی تلاوت کا علم تھا، اس سے کہتے تھے تم قرآن کی تلاوت کرو. وَمَنْ كَانَ لَا يَقْرَأُ مِنَّا أَمَرَهُ بِالذِّكْرِ، جسے قرآن کی تلاوت نہیں آتی تھی، کم سن تھا، اس سے کہتے تھے تم ذکر الہی میں اپنے آپ کو مشغول رکھو. یہ ہے امام محمد باقر علیہ السلام. سبحان اللہ. شہادت کے اسباب میں جو چیزیں آتی ہیں، اس وقت کے جو سیاسی حالات تھے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا ذکر کریں کہ جب امام کی زندگی کا وہ دور شروع ہوتا ہے، ایک ہلکی سی نگاہ ابتدا پہ ڈالتے ہوئے. دیکھیے، میں اس سیاسی دور پر بہت زیادہ فوکس نہ کر کے ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ائمہ اطہار سیاسی تھے. یہ سیاست نہیں جو سیاست آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، اور بعض سیاسی افراد کے ہیں ایسے پجاری اور چاپلوس جو ان کے، وہ انگریزی میں ایک لفظ ہوتا ہے سیوڈو سیکولرزم، یعنی اپنی ذات کی اپنی پسند کا سیکولرزم. ویسے ہی ہم لوگوں نے سیاست کو بھی سیوڈو بنا دیا ہے، یعنی اپنی پسند کی جو چیز ہے اس کا نام سیاست دیا ہے، جبکہ حقیقی معنوں میں بہت بڑے سیاستدان ہمارے ائمہ علیہ السلام خود ہوا کرتے ہیں. زیارت جامعہ کا ہی فقرہ ہے وساست العباد. مرحوم کلینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کافی کے باب الجہاد میں ایک روایت نقل کی ہے جہاں پر امام محمد باقر علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ میرے جد پیغمبر اعظم کو پروردگار نے 5 تلواریں دیں، اور یہ خود توضیح طلب بھی ہے اور تشریح طلب بھی ہے. اور اس موقع پر امام نے یہ فرمایا تھا کہ ان میں سے 4 شمشیریں تو غلاف سے باہر آ چکی ہیں لیکن 5ویں ابھی غلاف میں ہے. یہ خود ایک امام کی حسن سیاسی اور سیاسی بصیرت کا ایک بہترین نمونہ ہے. ایک شمشیر عرب کے مشرکین کے لیے، وہ مشرکین جو بدر و احد میں تھے، اور ایک شمشیر غیر عرب مشرکین کے لیے، ایک شمشیر ان معاند اہل کتاب کے لیے جو مسلمانوں سے لڑتے تھے، اور اسی طرح ایک تلوار تھی ستمگروں کے خلاف اور ظالموں کے خلاف، وہ افراد جو زورگو تھے جن کے ہاں بدماشی پائی جاتی تھی. اور پھر امام 5ویں شمشیر کا تذکرہ کرتے ہیں جو شمشیر قصاص ہے. وہ شمشیر قصاص انشاءاللہ فرزند زہرا منجی بشریت جب غیبت سے باہر آئیں گے اس موقع پر لے کر آئیں گے، جس کا ہمیں اور آپ کو انتظار ہے، جس کے لیے پیغمبر نے کہا تھا آنے والا آئے گا اور ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا. انشاءاللہ مستقبل ہمارا ہے. آج جتنی بھی مشکلات ہیں، آج جتنی بھی پریشانیاں، امام محمد باقر علیہ السلام کی سیاسی بصیرت تھی. آپ توجہ کیجئے گا، یقیناً باتیں ضمن میں بہت زیادہ ہیں. امام کی سیاسی بصیرت کو بیان کرنے کے لیے میں صرف اتنا بیان کرنا چاہوں گا، کیا یہ امام محمد باقر کی سیاسی بصیرت نہیں تھی کہ آپ نے اپنے فرزند حضرت امام جعفر صادق کو وصیت کی کہ منہ کے میدان میں 10 برس تک مسلسل میرے جد امام حسین کی عزاداری کا اہتمام کرنا. یہ امام محمد باقر علیہ السلام کی سیاسی بصیرت اور آپ کا سیاسی شعور تھا. بس میں 2 جملے مصائب کے بیان کر کے بات کو تمام کر رہا ہوں. یہی تو وصیت تھی امام محمد باقر کی، اے بیٹا جعفر صادق، مجھے میرے بابا کے قرب میں جنت البقیع میں دفن کرنا. اور پھر امام باقر علیہ السلام نے کمسنی کے عالم میں، میدان کربلا میں ان سخت ناگوار حادثات اور واقعات کو دیکھا. جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ مصیبت و مشکلات کا موقع کہاں دیکھنے کو ملا، چند مصیبتوں کا تذکرہ کرتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام. اس میں ایک مصیبت بیان کرتے ہیں، میرے لیے بڑا شاق تھا جب میری مائیں اور میری پھوپھیاں دربار کوفہ و شام میں بے مقنع چادر گئیں. کوئی غیرت مند نہیں برداشت کر سکتا ہے. غیرت مند فاطمہ کی غیرت مند بیٹیاں زینب و ام کلثوم کہاں گئی ہیں؟ پہنچی ہیں دربار میں بے مقنع چادر. پھر پوچھا اور کوئی مصیبت کہاں؟ ایک مصیبت اور، یزید تو تخت نشین تھا لیکن مخدرات عصمت و طہارت کو اس جگہ بٹھالا گیا جہاں غلاموں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی. اور پھر امام محمد باقر علیہ السلام اپنے جد
سیدالشہداء امام حسین کی مظلومیت کو بیان کرتے ہوئے تذکرہ کرتے ہیں، کیا کسی کے تابوت پر تیر چلایا جاتا ہے؟ ہائے میرا جد مظلوم جس کے بدن نازنین کو گھوڑے کی ٹاپوں سے روندا گیا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ناظرین، یقیناً ہمارا یہ امام 3.5-4 برس کا کیا سن ہوتا ہے، اور اس وقت میں اگر آپ نے کبھی توجہ دی ہو تو دیکھیں گے کہ بچوں کے مشاہدہ کرنے کی طاقت اور قوت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بے شک چوتھے امام بھی موجود تھے، آپ نے ساری زندگی کربلا کا سوگ منایا، مگر یہ معصوم بچہ جو نہ جانے کتنے بچوں میں اکیلا زندہ کربلا کا شاہد بنا، کیا اس کو وہ تمام مناظر یاد نہیں آتے ہوں گے کہ 7 محرم سے لے کے اور شام کے دربار تک کس طریقے سے ننھے ننھے بچے کبھی آگ میں جل کر، کبھی پیاس سے، کبھی اونٹوں سے گر کے مرتے رہے اور ساتھ چھوڑتے رہے۔ یہی امام شہادت کے وقت، اسی لیے آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے بھی خاک پر لٹا دو، کیونکہ میں اپنے دادا کی طریقے سے خاک پر ضرور دم توڑنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، آج ہم اپنا پروگرام یہی ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ کل ایک نئی نشست کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ و ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔